انسان کی تقسیم نہیں ہوئی. تو کسی نے اس سے کہا پھر آپ کر دیجئے. تو اس نے کہا میں نے ایک شعر کہا ہے تو شاید اس سے پوری دنیا کے لوگوں کی تقسیم ہو جائے گی. اس نے کہا سنائیے. تو اس نے کہا آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں. کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں. اچھا ہم حسینی ہیں. حسینی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں نرمی ہو. حسینی وہ ہوتا ہے جو معاف کرنے والا ہو. حسینی وہ ہوتا ہے جو آپس میں رواداری رکھتا ہو. حسینی وہ ہوتا ہے جو رشتوں کا پاس رکھتا ہو. حسینی وہ نہیں ہوتا جو جلسوں میں آ کے نعرہ لگائے. حسینی وہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ سخت حالات میں مسلح بچھا کے رب کے سامنے سجدے میں سر رکھ دے. یہ حسینی کی پہچان ہوتی ہے. اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس طرف سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسے بدعقیدہ لوگوں سے ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے. جو ایسی جماعتیں ہیں جو باطل جماعتیں ہیں، نہ ہمارا ان سے کل کوئی اتحاد تھا نہ آج کوئی اتحاد ہے. اگر میں مر بھی رہا ہوں گا تو کم سے کم میں اپنی بات کرتا ہوں. میں گستاخ رسول جیسے انسان سے کبھی میں اتحاد نہیں کر سکتا چاہے حالات ملک کے کوئی بھی ہو جائیں، کیونکہ ان لوگوں سے اتحاد میری موت ہے اور پھر آپس میں اختلاف یہ بھی ہماری موت ہے. ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں. دیکھیے آپ چاہیں کہیں سے بھی مرید ہیں، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ پیر پوری دنیا میں صرف ایک ہے، باقی سب اس کے مرید ہیں. پیر صرف ایک ہے. مشائخ کی بات کر رہا ہوں، اس میں صرف ایک ہی پیر ہے. اسی کی سرکار تھی اس کے بعد اور اسی کی سرکار قیامت تک رہے گی. ذرا غور کریں، اگر کوئی مرید ہے، اگر آپ دیکھتے نہیں، آپ لوگوں کو میں نے جھوٹ بولتے دیکھا ہے. اچھا چھوٹے موٹے لوگ جھوٹ بولیں تو پھر چلو کوئی بات نہیں، حیرت نہیں ہوتی. میں نے مشائخ کو بعض مشائخ کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے پہلے تو کہتے ہیں مرید کہتے ہیں میں نے مرید تیرا میں تجھے تیرا ہاتھ دیتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں، اور مرید کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں جگہ میرے مرید ہے، یہ میرا مرید ہے، یہ میرا مرید ہے. اب بتائیے یہ جھوٹ نہیں ہو گیا؟ تم نے نام پہ تو غوث اعظم کے مرید کیا تھا اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ میرا مرید ہے. یہ کس طرح کی محبت ہو گئی؟ آپ نے اپنی مطلب یہ جس کی پراپرٹی ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے، کرایہ داروں کا نام ہو رہا ہے. خدا کی قسم میرا امام کہتا ہے تیری جڑیاں ہے تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. فرماتے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث. فرماتے ہیں ہزاروں تابعین سے تو فضو ہے، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور کیا فرماتے کسی نے پوچھا نا یہ بتائیے آپ کا کرم کس کا ہے؟ فرماتے تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یا غوث. اللہ اکبر. جو قرن و سیر میں عارف نہ پائیں وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث. فرماتے میرے امام پر جو سر دے کر تیرا سودا خریدے خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا غوث. ہم کل سب بھی غوث پاک کے غلام تھے، جتنے پیر ہیں سب غوث اعظم کے مرید ہیں، انہی کے غلام ہیں. اگر کوئی پیر ہے تو یا تو ان سے ہے یا ان کا ہے. تو پھر مجھے بتاؤ پھر یہ اختلاف کس بات کا ہے؟ یہ قادریوں میں چشتیوں میں اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ بارسیوں میں اور یہ جو سرورتیوں میں اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ اے میرے بھائی اختلاف نہ میرے امام اہل سنت نے سکھایا ہے، نہ غریب نواز نے سکھایا ہے، نہ غوث اعظم نے سکھایا ہے. اختلاف یہ اپنے شکم پرور لوگوں نے پھیلایا ہے. خدا کی قسم یہ اختلاف جو ہے یزیدی پیغام ہے، اتحاد جو ہے یہ حسینی پیغام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت. اتحاد لائیے. ہم دور ہو گئے بہنوں سے، بھائیوں سے، باپ سے. ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں، ہمارے دل گندے ہو گئے. اشفاق ایک بہت بڑا صوفی گزرا ہے پاکستان کا، وہ کہتے ہیں ہم ایک دن اپنوں کو اس وجہ سے کھو دیں گے، اس بات پہ رکھ کے کہ وہ ہمیں یاد نہیں کرتا تو ہم اسے کیوں یاد کریں. میں کہتا ہوں وہ یاد نہیں کرتا تو تو یاد کر لیا کر، یہ تیرے نبی کی سنت ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں آ رہی؟ یہ ضروری ہے کہ آپ محبت کا بدلہ چاہو. کچھ کام ایسے کرو جس کا بدلہ رب سے چاہو. دنیا بدلہ نہیں دیتی، رب بہترین بدلہ دینے والا ہے. دنیا سے صرف کام کرو اور بدلہ رب سے مانگو.
حضور کے صدقے میں مانگو، میرا رب دینے والا ہے بدلہ. بات سمجھے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج میں نے دیکھا ہے کہ کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے بعض سادات کو بھی دیکھا ہے جن کی پرورش نہیں ہوتی، جنہیں بچپن سے ہی مغرور کر دیا جاتا ہے. بعض لوگ اسے خوش آمدید مغرور کر دیتے ہیں، وہ جو کچھ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بیچارہ صحیح سمجھ لیتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بات ہو جائے نا، میں نے ایک مولوی صاحب کو دیکھا، ایک بیچارے عام آدمی سے کوئی بات ہو گئی تو وہ مولانا صاحب تھے کہ نہیں تھے یہ تو نہیں پتا، البتہ لگتا تھا وہ ایسے ہی لگتے تھے. تو جب کوئی بات ہو گئی تو کہنے لگے تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں ایسے تعویذ کرتا ہوں، ویسا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. وہ بیچارہ ڈرنے لگا. میں نے ایک سید صاحب کو دیکھا، ان سے کوئی بات ہو گئی کسی کی تو کہنے لگے تو جانتا نہیں ہے میں سید ہوں، تجھے میں قیامت کے دن دیکھ لوں گا. میں کہتا ہوں یار قیامت کے دن تو اپنے آپ کو دیکھنا بڑا مشکل ہوگا. میں نے امام غزالی کی کتاب احیاء القلوب میں اس حدیث کو پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا، حدیث شریف میں آیا، تو اللہ نبیوں سے پوچھے گا، نبیین سے پوچھے گا کیا میں نے تمہیں نبی بنایا تھا؟ جلال پہ ہوگا، جلال اس کا ہوگا تو نبیین کانپتے ہوں گے. جب وہ پوچھے گا نا میں نے تمہیں نبی بنایا تھا، تو سب نبی کہیں گے مولا ہمیں یاد کچھ نہیں، تو نے ہمیں بنایا کہ نہیں بنایا. حالانکہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبیوں کی شان میں گھٹا رہا ہوں، نہیں، یہ خوف کی بات بتا رہا ہوں. ہم نے فرسٹ ہاف پورشن بیان کیا قیامت کا، 25,000 سال کے برس کی بات بیان کری، اس سے پہلے کی بیان ہی نہیں کی. حضور نے فرمایا 25,000 برس تو کوئی بات ہی نہیں ہونی. لوگ کھڑے رہیں گے عائشہ اور پیرہنہ ہوں گے، کپڑے ان کے اوپر نہیں ہوں گے. عرض کی حضور کیا عورتیں بھی کہاں؟ تو شرما گئی امی عائشہ. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عائشہ تم کیسی بات کرتی ہو؟ وہاں انسان کی زبان بہر کو ہوگی، کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کسی کو پیٹ تک، اور کوئی اپنے پسینے میں خود کو کھا رہا ہوگا. ہم جیسا گنہگار جس نے اپنے آپ کتنے گناہ کیے ہیں، کیا وہ دوسروں کے بارے میں یہ کہے گا میں تجھے قیامت کے دن دیکھ لوں گا؟ میں کہتا ہوں صاحب آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بہت بڑے باپ کی اولاد ہیں، مگر آپ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کر ہو؟ اپنے باپ کو دیکھیے انہوں نے جنتیں بانٹی ہیں، اور آپ اپنے آپ کو دیکھیے آپ جنتیں چھیننے کی بات کرتے ہیں. آج بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا. آج ہمارے دل جو ہے نا ایک دوسرے سے کی طرف سے حسد کی وجہ سے، اللہ اکبر. شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا میں حسد کا بیمار ہوں، اسے صوفیاء نے بیماری کا حسد کو کہنے لگے حسد کا بیمار ہوں، اس سے نکلنے کے لیے کچھ بتائیے. کہنے لگے ہر شخص کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مثبت پہلو ایک منفی پہلو. وہ کہتے ہیں ایک نیگیٹو پوائنٹ ایک ہوتا ہے پوزیٹو پوائنٹ. تو وہ کہتے ہیں نیگیٹو پوائنٹ کو جو ہے نظر انداز کرو، اس کی جو منفی بات ہے اسے نظر انداز کر دو، مثبت کو اپنے آپ اسے فوکس کرو، اور اس کی برائیوں کو چھوڑ کے، مطلب صاف صاف یہ ہے، اس کی برائیوں کو چھوڑ کے اس کی اچھائیوں کی تعریف کرو، اس کی اچھائیوں کا چرچا کرو. اگر ایسی ہمت تم جٹا لو گے تو بہت جلدی تمہارا دل اللہ کا عرش بن جائے گا، بہت جلدی. ورنہ دل میں جب تک حسد رہتا ہے، نہ حضور آتے ہیں، نہ حسین آتے ہیں، نہ ابو بکر آتے ہیں، نہ عمر آتے ہیں، نہ عثمان آتے ہیں، نہ علی آتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ اگر کوئی گندی جگہ ہے جہاں لیٹرین پڑی ہے، جہاں میاں گندی چیزیں پڑی ہیں، مکھیاں بنک رہی ہیں، وہاں آپ بیٹھیں گے؟ بتائیے بیٹھیں گے؟ تو پھر مجھے بتاؤ گندے دل میں حسین کیسے آئیں گے؟ جہاں پہ نفرتیں ہیں، جہاں پہ میاں جو ہے وہ معاف کرنے کا مزاج نہیں ہے. آپ کا معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا. میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ذرا غور کریں. یہ پروگرام جو ہے امام عالی مقام سے منسلک ہے. تو آئیے ان کے باپ کی بات کرتے ہیں. میں اپنے باپ کی بات کرتا ہوں. مولا علی کا غلام اندر لیٹا ہے، آواز دے رہے ہیں مولا علی اے فلاں میری بات سنو. وہ نہیں آیا. پھر آواز دی فلاں. اچھا ایسے آپ کو صحیح لگ رہا ہے تقریر میں؟ زیادہ زور سے نہیں بول رہا ہوں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ورنہ ہندوستان میں تو یہ سمجھتے ہیں جب تک انسان مرنے کے برابر نہ ہو جائے مولانا نہیں بنے گا، مقرر نہیں بنے گا. کتنے لوگوں کے پھیپھڑے بیچاروں کے خلاف ہو گئے. اللہ معاف کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہلکے ہلکے سنا کریں. اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں لگ رہا تو مزاج بدلیے. دل لگ رہا؟ مولا علی نے اپنے غلام کو آواز دیا. اچھا حضور نے فرمایا آخری جو خطبہ تھا حضور کا حج والا، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ غلاموں کے لیے ڈراتا ہوں، غلاموں کا خیال رکھو، غلام کا خیال رکھو، اور عورت کے لیے ڈراتا ہوں. دو چیزیں. اب مولا علی کے نے اپنے غلام کو آواز دی، فرمانے لگے فلاں میری بات سنو، یہاں آؤ. وہ نہیں آیا. پھر آواز دی یہاں آؤ. نہیں آیا. تیسری بار آواز دی. یار کوئی عام آدمی نوکر کو آواز دیتا ہے اور وہ نوکر نہیں آتا ہے تو ذرا غور کریں آپ. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے نوکر نہیں آتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، بندہ غصہ ہو جاتا ہے. مولا علی نے تیسری بار آواز دی، اس نے نہیں سنا. آپ سوچیں شاید سو تو نہیں گیا. آپ نے سوچا، آپ اندر گئے تو پیر پہ پیر رکھ کے آرام سے لیٹا تھا. آپ نے فرمایا میری آواز نہیں سن رہے تھے تم؟ کہنے لگے حضور سن رہا تھا. کہا تو پھر آئے کیوں نہیں؟ کہا ابھی تو لیٹا تھا. میں نے کہا تھوڑی دیر آرام کر لوں. آپ میرے
جو آقا ہیں علی ہیں، کوئی ظالم تو میرا آقا نہیں، تو مجھے آپ معاف کر ہی دیں گے میری اس غلطی پر؟ مولا علی بولے اچھا تم میرے بارے میں یہ خیال رکھتے ہو؟ کہاں؟ کہا تو پھر میں نے تجھے آج سے معاف نہیں کیا بلکہ اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا، اب میرا غلام ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا ایک امتی دوسرے کے پاس معافی مانگنے جائے، ہو جاتی ہے نا، مسئلہ ہو جاتا ہے، مگر ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، کوئی معافی مانگے تو دل سے معاف نہیں کرتے، ہو جاتا ہے نا مسئلہ، کوئی بات نہیں ہے۔ مولا حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معافی مانگنے کے لیے جائے میرا امتی دوسرے کے پاس اور وہ معافی مانگنے کے لیے جائے مگر وہ معاف نہ کرے تو فرماتے پھر سن لو، قیامت کے دن وہ آئے گا کوثر کے جام پر تو میں اسے کوثر کا جام نہیں پلاؤں گا۔ حوض کوثر پہ آئے گا تو جام کوثر، آپ پینا چاہتے ہیں کوثر کا جام؟ سبحان اللہ۔ تو پھر آپ نے کرنا کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا آپ ایسے معاف کریں، ایسے کریں۔ حضور نے ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کون میرا ایسا صحابی ہے جس نے ایسی نیکی کی ہے کہ اس کی نیکی میں نے مدینے سے عرش تک دیکھی؟ سبحان اللہ، مدینے سے عرش تک نیکیاں۔ اچھا کیا کچھ نہیں، کیا کیا تم نے؟ کون ہے ایسا؟ حضور نے دوسری مرتبہ کہا تو صحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کہ حضور میں نے کوئی نیکی کی ہے، میرے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ کہا تم نے کیا نیکی کی؟ کہنے کہ حضور رات جب میں تہجد کے وقت اٹھا تو میرا جی چاہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ صدقہ دے دوں، تو میرے پاس تھا کچھ نہیں، تو میں رونے لگا، مولا میرا جی چاہتا ہے مگر میں اتنا غریب ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہتے حضور نے فرمایا پھر کیا کیا؟ کہ پھر میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا مولا میں کچھ نہیں دیتا مگر میرا جی چاہتا ہے تیرے نام پہ صدقہ دینے کو، مولا اپنے فضل و کرم سے میری یہ نیت قبول کر کے میں نے تیرے نام پہ جتنے بھی لوگوں نے مجھے ستایا تھا، جن سے میں ناراض تھا، جن سے میرا دل گندا تھا، میں نے صاف کر لیا ہے، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تیرے اس عمل کو اللہ نے قبول کر لیا اور تجھے مدینے سے لے کے عرش تک نیکیاں عطا فرما۔ معاف کیجیے، معاف کرنے کا جی نہیں چاہتا تو آئیے کوفے میں آئیے، جمع مسجد کوفے کی ہے۔ مولا دیکھیے سنی بریلوی نیٹ ورک کے بانی ہمارے جلال الدین بھائی پوری آوازوں کو، پورے پروگرام کو اپنے کیمرے میں قید کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ٹھیک 2 دن کے بعد یہ پروگرام پوری دنیا میں نشر کیا جائے گا، اور ہو سکے تو آپ ان کے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، چونکہ یہ جو بھی ان کا مشغلہ ہے یہ اپنے نیٹ ورک کے ذریعے نبی کی نعت اور تقاریر اپلوڈ کرتے ہیں، جو یہ اپلوڈ کریں گے بہت آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے گا۔